قسم کے ہوتے ہیں. ایک انسان وہ ہوتے ہیں جو بوجھ ہوتے ہیں، اور ایک انسان وہ ہوتے ہیں جو ضرورت ہوتے ہیں. جو بوجھ ہوتے ہیں انہیں مارا جاتا ہے، جو ضرورت ہوتے ہیں انہیں پالا جاتا ہے. آسانی سے سمجھنے کی کوشش کریں. دیکھو مکھیاں دو قسم کی ہیں. ایک مکھی وہ ہے جو اپنے محلوں میں ہوتی ہے، جو گندگی پہ بیٹھتی ہے، بدن پہ بیٹھتی ہے، زیادہ ہو جاتی تو ہم اسے مارتے ہیں، لیکن اسی کی برادری اس کو بھی مکھی ہی کہتے ہیں. لیکن وہ مکھی محلے کی نہیں بلکہ شہد کی مکھی ہوتی ہے. محلے کی مکھی بوجھ ہے، اسے مارا جاتا ہے دواؤں سے. شہد کی مکھی ضرورت ہے، اسے فارم ہاؤس میں پالا جاتا ہے بڑے جتن کے ساتھ. ان کی بیماری کا تک خیال کیا جاتا ہے، ان کی غذاؤں کا تک خیال کیا جاتا ہے، ان کو دھواں نہ لگے اس کا خیال انسان کرتے ہیں. میں پوچھتا ہوں وہ بھی تو مکھی ہے، اسے کیوں پالا جا رہا ہے؟ اور یہ بھی مکھی ہے، اسے کیوں مارا جا رہا ہے؟ یہ مکھی بوجھ ہے اس لیے ماری جا رہی ہے، وہ مکھی ضرورت ہے اسے پالا جا رہا ہے. اگر مکھی ضرورت بن جائے تو لوگ اسے پالنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. اگر انسان کی ضرورت بن جائے تو لوگ آپ کو پالنے پر کیوں مجبور نہ ہوں گے؟ دراصل آج پوری دنیا میں آپ کو مارا اس لیے جا رہا ہے کہ آپ بوجھ بن چکے ہیں، ضرورت نہیں. اور اگر آپ کو ضرورت بننا ہے لوگوں کی کہ لوگ آپ کے بغیر جی نہ سکے تو وہ علم کے بغیر ممکن نہیں ہے. آپ دیکھیں اور مسلمانوں کا نام لیتے ہیں تو بھویں چڑھاتے ہیں. عبدالکلام کا نام لیتے وقت تو بھویں کیوں نہیں چڑھتی؟ وہ بھی تو مسلمان ہے، وہ بھی تو مسلمان ہے. اللہ اکبر. اس وقت میں کسی مخصوص عقیدے سے بحث نہیں کرنا چاہتا، میں ظاہر کے مطابق بات کہنا چاہتا ہوں. میری بات کو آپ مفہوم مخالف اس کا مراد نہ لے. ویسے احناف کے نزدیک کسی کی گفتگو کا مفہوم مخالف مراد لینے کی اجازت بھی نہیں ہے، اور دوسرے ائمہ کے نزدیک بھی چند شرائط ہیں اس کے بعد ہی. لیکن میں خود وضاحت کر رہا ہوں کہ مفہوم مخالف میری بات کا مراد مت لینا، آپ اس کا مفہوم مخالف مراد نہ لینا. اللہ اکبر. عبدالکلام نام مسلمان کلمہ پڑھنے والا تھا، اور اللہ پر جو ہے ساؤتھ کے علاقے سے اس کا تعلق تھا. لیکن اور مسلمانوں کا نام لیتے وقت بھویں چڑھتی ہے، ان کے نام پر بھویں کیوں نہیں چڑھتی؟ وجہ یہ ہے اوروں کو وہ بوجھ سمجھتے ہیں، عبدالکلام کو ضرورت سمجھتے ہیں، کیونکہ اس نے ہندوستان کو ایٹمی طاقت عطا کی ہے. ہندوستان کو ایٹمی طاقت عطا کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ مسلمانوں کا بطل جلیل ہے. اور بات یاد رکھنا، اچھی طرح یاد رکھنا کہ جو لوگوں کو ہم سے تکلیف ہے وہ اپنی ٹوپیوں سے نہیں ہے، وہ اپنی داڑھیوں سے نہیں ہے. اگر داڑھیوں سے تکلیف ہوتی تو ہندوستان میں تو داڑھیاں اوروں کی بھی ہوتی ہے. تکلیف داڑھیوں سے نہیں ہے، تکلیف ٹوپیوں سے نہیں ہے. ٹوپی تو ہندوستان کے کلچر میں بھی ثابت ہے، پھر بلکہ پردے سے بھی تکلیف نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پردہ ہندوستان کا پرانا کلچر ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. پھر تکلیف کس بات سے ہے؟ جو آپ کے سینے میں ایمان ہے، اور ایمان کی برکت سے جو آپ کا ٹیلنٹ ہے، جو صلاحیت ہے، اس سے تکلیف ہے. وہ جانتے ہیں جس دن مسلمان پڑھے گا تو پھر وہ ابو علی سینا بنے گا، وہ عبدالکلام بنے گا، وہ فیصا کورس بنے گا. ان کو پڑھنے مت دو اور نصارے میدان ہمارے پیروں سے نکل جائے گا. اور آپ کو پڑھنے سے روکنے کے لیے کبھی وہ نئے گیم میدان میں لاتے ہیں، کبھی انٹرنیٹ کو فری کر دیتے ہیں، کبھی موبائل فون پر گندگی لاتے ہیں. کوئی دلچسپی آپ سے نہیں ہے، کوئی محبت آپ سے نہیں ہے. بات اتنی ہے کہ وہ آپ کو موبائل کے جنگل میں گم کر کے خود اوورٹیک کرنا چاہتے، اسی طرح جیسے خرگوش کو سلا کر کچھوا آگے نکلنا چاہتا ہے. کچھوا جانتا ہے جب تک خرگوش سوئے گا نہیں اس وقت تک کچھوا آگے نہیں نکل سکتا، کیونکہ کچھوے کی اوقات ہی نہیں ہے دوڑنا، کچھوے کی اوقات ہی نہیں ہے دوڑنا. اس لیے وہ سلانے کا متمنی ہے. اے خرگوش تجھے ہو کیا گیا ہے؟ اللہ اکبر. وہ تجھے سلانا چاہتا ہے اور آگے بڑھنا چاہتا ہے. دنیا کی اور قومیں کچھوے سی حیثیت رکھتی ہے، مسلمان کو دوڑنا
وہ سلا دیا گیا اور تمہیں انٹرنیٹ میں گما دیا گیا، تمہیں گندی فلموں میں گما دیا گیا، تمہیں عیاشیوں میں گما دیا گیا، تمہیں برائیوں میں گما دیا گیا۔ نکلو اس گندگی سے، نکلو اس برائی سے، نکلو اس بے حیائی سے نکلو اور اپنی صلاحیت کی قدر کرو، اپنے ٹیلنٹ کی قدر کرو۔ دنیا تمہارے ٹیلنٹ کو دیکھ رہی ہے لیکن تم اس کو محسوس نہیں کر رہے ہو۔ تمہارا ذوق تو یہ ہے کہ تم گٹکے کھا کر تھوکنا جانتے ہو، اس کے سوا تمہیں پتہ کیا ہے؟ پکچر کے پوسٹر دیکھنا یہ تمہارا محبوب مشغلہ ہے۔ فلموں کے اندر، انٹرنیٹ پر لوگ پوری دنیا میں تجارت کر رہے ہیں اور انٹرنیٹ پر ہمیں گندی فلموں کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ انٹرنیٹ سے اسی لیے آؤ علم کی طرف پیش رفت کریں، علم کی طرف پیش قدمی کریں۔